خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فارماسیوٹیکل فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس فارما جاب الرٹ کی ایک پوسٹ ہے۔ یہ ایرس لائف سائنسز لمیٹڈ میں کچھ جاب اوپننگز کے بارے میں ہے۔ تو آج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان اسامیوں کی لسٹ بتا دیں، بلکہ ان کے تقاضے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہ کیوں اہم ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایرس جیسی کمپنی میں جو ایک خاص شعبے میں کام کرتی ہے، وہاں کام کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ایرس لائف سائنسز کے بارے میں جان لیں۔ یہ 2007 میں بنی تھی، بھارتی کمپنی ہے۔ ان کا فوکس زیادہ تر کرونک بیماریوں جیسے اینٹی ڈائبٹیز، کارڈیولوجی، نیوٹریشن اور نیورو سائیکیٹری ان پر ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی کمپنی نہیں، بھارت کی ٹاپ 20 فارما کمپنیوں میں آتی ہے۔ یہ معلومات، جیسا میں نے کہا، فارما جاب الرٹ پر 30 ستمبر 2025 کو آئی تھی۔ جی بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ ایرس جیسی کمپنی جو اتنی مخصوص تھراپیز پر یعنی کرونک اور لائف سٹائل والی بیماریوں پر فوکس کرتی ہے، وہاں سے یہ مواقع آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ صرف نوکریاں نہیں ہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ فارما انڈسٹری کتنی اسپیشلائزڈ ہو رہی ہے۔ کمپنیاں اب بہت مخصوص مہارتیں، خاص تجربہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شعبہ بڑھ رہا ہے، نئی سمتوں میں جا رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو آئیے پھر ان پوزیشنز کو دیکھتے ہیں۔ پہلی پوزیشن جو بتائی گئی ہے وہ نارتھ گوہاٹی میں ہے، سافٹ جیل انکیپسولیشن آپریٹر کی۔ اس کے لیے تجربہ 10 سے 11 سال مانگا ہے۔ یہ تو کافی زیادہ تجربہ لگتا ہے ایک آپریٹر کی پوسٹ کے لیے۔ ہاں، یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ 10 سے 11 سال کا تجربہ، وہ بھی آپریٹر کے لیے، بہت زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام آپریٹر کا کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سافٹ جیل انکیپسولیشن ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں دوا کو ایک جیلیٹن شیل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ مشین کی سیٹنگز، مٹیریل کی کوالٹی، ماحول کا کنٹرول، یہ سب بہت اہم ہے۔ تو اتنا لمبا تجربہ شاید اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو صرف مشین نہ چلائے بلکہ پروسیس کو سمجھے، مسائل کو پہلے سے دیکھ لیں۔ اچھا، اور تعلیم؟ وہ تو صرف 10ویں 12ویں یا ITI لکھی ہے۔ یہ تجربے کے مقابلے میں کافی بنیادی نہیں؟ بالکل، یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف 11 سال کا تجربہ، دوسری طرف 10ویں یا ITI۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس خاص کام میں عملی مہارت، مشین چلانے کا تجربہ، وہ کتابی علم سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ITI تو ٹیکنیکل تربیت دیتی ہے، لیکن اصل ویلیو شاید اس لمبے تجربے کی ہے جو سالوں مشین پر کام کرنے سے آتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات لکھی ہے، آربس ٹولز مشین چلانے کا تجربہ لازمی ہے۔ یہ آربس ٹولز کیا چیز ہے؟ جی، آربس ٹولز یہ ہو سکتا ہے کہ سافٹ جیل انکیپسولیشن مشین بنانے والی کسی خاص کمپنی کا نام ہو یا اس مشینری کی کوئی خاص قسم ہو۔ اس کا خاص طور پر ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایرس لائف سائنسز شاید یہی والی ٹیکنالوجی یا مشینیں استعمال کر رہی ہیں، اور انہیں ایسا آپریٹر چاہیے جو آتے ہی کام شروع کر دے، کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ نہ دینی پڑے۔ یہ کارکردگی کے لیے اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ تجربے پر مبنی ٹیکنیکل رول ہے۔ چلیں اب اگلی پوزیشن پر آتے ہیں، وہ ہے IPQA کی، یعنی ان پروسیس کوالٹی ایشورنس۔ آفیسر یا سینئر آفیسر کی سطح ہے۔ جی ہاں، IPQA یہ فارما مینوفیکچرنگ کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے دوران، مطلب جب دوائیاں بن رہی ہوتی ہیں یا پیک ہو رہی ہوتی ہیں، تب کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ یہ QC یعنی کوالٹی کنٹرول سے تھوڑا مختلف ہے۔ QC والے زیادہ تر خام مال یا بنی ہوئی دوا کو ٹیسٹ کرتے ہیں، IPQA والے شاپ فلور پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے تجربہ 3 سے 6 سال کا مانگا ہے اور تعلیم B فارم یا M فارم۔ ذمہ داریوں میں پیکنگ اور مینوفیکچرنگ، شاپ فلور کی ایکٹیویٹیز کی نگرانی لکھی ہے۔ B فارم یا M فارم کی شرط بالکل ٹھیک ہے۔ کوالٹی ایشورنس کے لیے فارماسیوٹیکل پروسیسز، GMP یعنی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز، اور جو دوسرے قانون ہیں ان سب کی گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ صرف چیک لسٹ دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معیار کے مطابق کیوں ہے یا کیوں نہیں۔ 3 سے 6 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مڈ لیول کا کردار ہے۔
جہاں آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ خود سے کام کر سکیں، مسئلے پہچانیں اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ مل کر کوالٹی کو یقینی بنائیں۔ ان کا کام بیچ ریکارڈز دیکھنا، لائن کلیئرنس دینا یا اگر کوئی گڑبڑ ہو ڈیویشن تو اسے ہینڈل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کردار پروڈکشن اور کوالٹی کے بیچ میں ایک پل جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ویئر ہاؤس کی طرف۔ یہاں آفیسر پی ایم کی پوزیشن ہے۔ پی ایم سے کیا مراد ہے؟ فارما میں پی ایم عام طور پر پیکیجنگ مٹیریل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آر ایم خام مال را مٹیریل کے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ آفیسر پیکیجنگ مٹیریل کا رول ہے جو ویئر ہاؤس میں پیکیجنگ کے سامان کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے تجربہ کم ہے، 2 سے 3 سال، اور تعلیم بی ایس سی یا کوئی بھی بیچلر ڈگری۔ یہ دلچسپ ہے۔ ذمہ داریوں میں ایف جی یعنی فنشڈ گڈز کی ڈسپیچ، پی ایم ڈسپینسنگ اور آر ایم پی ایم کی ہینڈلنگ شامل ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ بی ایس سی کے علاوہ کسی بھی بیچلر ڈگری کو قبول کر رہے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ویئر ہاؤس اور سپلائی چین کے رولز میں ٹھیک ہے فارما کی سمجھ ہو تو اچھا ہے، لیکن اصل چیز آپ کی تنظیمی صلاحیت، لاجسٹکس کی سمجھ، انوینٹری مینجمنٹ اور کام کو طریقے سے کرنا ہے۔ ایف جی ڈسپیچ، پی ایم ڈسپینسنگ، آر ایم پی ایم ہینڈلنگ، یہ سب سپلائی چین کے اہم کام ہیں۔ 2-3 سال کا تجربہ اسے ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ بناتا ہے ان لوگوں کے لیے جو فارما لاجسٹکس یا ویئر ہاؤس مینجمنٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ یہاں وقت کی پابندی اور درستگی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں جنرل مینجمنٹ اسکل زیادہ اہم ہیں۔ اب کوالٹی کنٹرول یعنی کیو سی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں 2 الگ الگ رولز ہیں۔ پہلا ہے آفیسر آر ایم مطلب را مٹیریل، خام مال۔ جی بالکل، کیو سی آر ایم کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ کمپنی میں جو بھی خام مال آ رہا ہے اسے ٹیسٹ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ وہ معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ مینوفیکچرنگ کا پہلا اور بہت ہی اہم قدم ہے۔ اگر خام مال ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے فائنل پروڈکٹ کیسے ٹھیک بنے گی۔ اس آفیسر آر ایم کے لیے تجربہ 2 سے 3 سال ہے۔ تعلیم بی ایس سی، ایم ایس سی، بی فارم یا ایم فارم ہو سکتی ہے، اور ایک خاص شرط لکھی ہے، ایچ پی ایل سی انسٹرومنٹ کو ہینڈل کرنا لازمی ہے۔ یہ ایچ پی ایل سی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ایچ پی ایل سی کا مطلب ہے ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی۔ یہ ایک بہت ایڈوانسڈ اینالیٹیکل ٹیکنیک ہے۔ اس سے کمپاؤنڈز کو الگ کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ فارما انڈسٹری میں تو خام مال کی پیورٹی چیک کرنے، ایکٹیو اجزاء کی مقدار دیکھنے اور دوسری ملاوٹوں امپیورٹیز کا پتہ لگانے کے لیے ایچ پی ایل سی کا استعمال بہت ہی عام اور ضروری ہے۔ اس کو لازمی قرار دینے کا مطلب ہے کہ ایرس کو ایسے لوگ چاہیے جنہیں اس ٹیکنیک پر عملی مہارت ہو، صرف تھیوری نہیں بلکہ مشین چلانا، اس کی ٹربل شوٹنگ کرنا اور رزلٹ کو صحیح طرح سمجھنا۔ اور بی ایس سی، ایم ایس سی، بی فارم جیسی سائنسی تعلیم اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو یہ رول بنیادی طور پر خام مال کی کیمیکل ٹیسٹنگ سے متعلق ہے۔ اچھا، اب کیو سی میں ایک اور رول ہے، آفیسر یا سینئر آفیسر آر ایم۔ اس میں آر ایم کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں پی ایم کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ تھوڑا سینئر رول لگ رہا ہے۔ تجربہ 4 سے 5 سال مانگا ہے۔ یہاں ذمہ داریوں میں آر ایم یعنی خام مال کے ساتھ ساتھ پی ایم یعنی پیکیجنگ مٹیریل کا تجزیہ بھی شامل ہے۔ پیکیجنگ مٹیریل کی کوالٹی بھی فارما میں بہت اہم ہوتی ہے، جیسے بوتل کا سائز ٹھیک ہے، کنٹینر صحیح طرح سیل ہوتا ہے، پرنٹنگ ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں دوا کی حفاظت اور اس کی اسٹیبلٹی پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ایک دلچسپ بات اور ہے، اس 4-5 سال تجربے والے رول کے لیے تعلیم صرف بی ایس سی مانگی ہے، جبکہ پچھلے 2-3 سال والے کیو سی رول میں ایم ایس سی اور فارمیسی ڈگریاں بھی شامل تھیں۔ ایسا کیوں؟ پر عملی مہارت اور پرابلم سالونگ کی صلاحیت کو زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہو بنسبت اعلیٰ تعلیمی ڈگری کے۔ ہو سکتا ہے یہ رول روٹین ٹیسٹنگ سے زیادہ نان روٹین انالیسز یا انویسٹیگیشن کا ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمپنی کی نظر میں بی ایس سی کے ساتھ 4-5 سال کا متعلقہ تجربہ ایم ایس سی یا ایم فارم کے برابر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی تجربے کو بہت اہمیت دے رہی ہو، خاص طور پر اگر کسی نے اسی فیلڈ میں لگاتار کام کیا ہے۔ یہ شاید اس رول کی نیچر ایسی ہو جہاں کیمسٹری کا پس منظر بی ایس سی زیادہ فٹ بیٹھتا ہو۔ اچھا،
تو یہ مختلف رولز فارما آپریشنز کے الگ الگ پہلوؤں کو کور کرتے ہیں، پروڈکشن، کوالٹی، لاجسٹکس۔ اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ اہل ہے تو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ جی، اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے کئی طریقے بتائے ہیں جو آج کل کے لحاظ سے کافی آسان اور لچکدار یعنی فلیکسیبل لگ رہے ہیں۔ پہلا تو وہی روایتی طریقہ ہے، اپنی اپڈیٹڈ سی وی ای میل کر دیں۔ ایڈریس ہے hr.guwahati@arislifesciences.com۔ دوسرا آپشن فون کا ہے، نمبر دیا ہے +918486039093، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، شاید کچھ پوچھنا ہو یا شروع میں بات کرنی ہو۔ اور تیسرا جو مجھے کافی ماڈرن لگا وہ یہ کہ سی وی واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، نمبر ہے 8510820002۔ یہ تو واقعی غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، واٹس ایپ کا استعمال بھرتی کے عمل میں تیزی اور آسانی لانے کی کوشش ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی امیدواروں تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرنے کو تیار ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے آسان ہو سکتا ہے جو دور رہتے ہوں یا جن کے پاس فوراً ای میل کی سہولت نہ ہو۔ اور ایک اور اہم بات، انٹرویو ٹیلی فون پر ہوگا۔ ٹیلی فونک انٹرویو بھی اسی لچک اور آسانی کا ایکسیسیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے امیدواروں کو سفر نہیں کرنا پڑتا، خاص کر شروع کے مراحل میں۔ کمپنی کا بھی وقت اور پیسہ بچتا ہے اور پروسیس تیز ہوتا ہے۔ یہ نارتھ گواہاٹی جیسی جگہ کے لیے خاص طور پر اہم ہو سکتا ہے، جہاں شاید پورے ملک سے لوگ اپلائی کر رہے ہوں۔ یہ دکھاتا ہے کہ کمپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھرتی کو بہتر بنا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے ایرس لائف سائنسز کے نارتھ گواہاٹی پلانٹ میں کچھ اہم نوکریوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ سافٹ جیل آپریٹر جیسے خاص ٹیکنیکل رول سے لے کر آئی پی کیو اے کی نگرانی، ویئر ہاؤس کی لاجسٹکس اور کیو سی کے انالیٹیکل رولز تک، ہر ایک کے لیے الگ تجربہ، تعلیم اور خاص مہارتیں چاہیے۔ بالکل، یہ جائزہ فارما انڈسٹری میں کیریئر کے تنوع کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ یہ صرف لیب کوٹ پہن کر ریسرچ کرنا نہیں ہے، یہاں مشین آپریٹرز بھی چاہیے، کوالٹی پروفیشنلز بھی، سپلائی چین کے ماہرین بھی، سب کی ضرورت ہے۔ ہر کردار، چاہے وہ خام مال کو ٹیسٹ کرنا ہو، پروڈکشن کو دیکھنا ہو یا تیار مال کو بھیجنا ہو، وہ آخر میں مریض تک محفوظ اور مؤثر دوا پہنچانے کے بڑے مقصد کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ مواقع مختلف تعلیمی پس منظر والوں کے لیے ہیں، آئی ٹی آئی سے لے کر ایم فارم تک، اور مختلف تجربے کی سطحوں کے لیے ہیں۔ واقعی یہ ایک پیچیدہ لیکن جڑا ہوا نظام ہے۔ آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان جابز میں خاص مہارتوں پر بہت زور ہے، جیسے HPLC یا RPS ٹولز کا تجربہ۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کی اسپیشلائزیشن، یعنی کسی ایک چیز میں مہارت حاصل کرنے کی بڑھتی ہوئی مانگ، فارما انڈسٹری میں کیریئر پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ کیا اب صرف ایک جنرل ڈگری کافی ہے، یا لوگوں کو مسلسل اپنی سکلز کو اپ ڈیٹ کرنے اور خاص ٹیکنیکس میں ماہر بننے کی ضرورت ہے؟ اور دوسری طرف کمپنیاں ایسی خاص مہارت والے لوگوں کو ڈھونڈنے اور انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوال صرف نوکری ڈھونڈنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انڈسٹری کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔